خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ بچوں کی بیماریوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے اور ان کے احتیاط اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ استھما کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے۔ بچوں میں استھما کی بیماری کیا ہے، کس طرح ہوتی ہے اور کیا وجہ ہے۔ پاکستان میں دیکھا یہ گیا ہے کہ بچوں میں تقریباً 12% یہ بیماری موجود ہے۔ کم عمر کے بچوں میں، جو کہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں میں اچھی خاصی تعداد ہے، ان میں استھما کی مسائل موجود ہیں۔ پاکستان کی ٹوٹل آبادی کا 9% آبادی دمے کی مریض ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بیماری مختلف اقسام کی الرجی سے ہوتی ہے۔ اگر علاج پر فوری توجہ نہ دی جائے تو مریض کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دمہ یعنی کہ استھما الرجی کی ایک قسم ہے، جو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ 15 سال سے کم عمر کے بچوں میں الرجی کی شرح جو ہے وہ تقریباً 12% سے زائد ہے۔ دمے کے مرض میں سوزش یعنی کہ انفلیمیشن سانس کی نالیوں کو تنگ کر دیتی ہے۔ جیسی یعنی کہ انفلیمیشن ہوتی ہے تو وہ سانس کی نالیاں بہت باریک ہوتی ہیں اور اس میں رطوبت وغیرہ جم جاتی ہے اور ان کی جو مسلس ہیں وہ بھی سکڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور جس سے سانس لینا دبر ہو جاتا ہے، سانس اندر جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ استھما موروثی مرض نہیں ہے، تاہم گھر میں ایک سے زیادہ افراد اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دمے صرف ایک قسم کا نہیں ہوتا، اس کے لیے علاج سے پہلے ضروری ہے کہ ٹیسٹ کے ذریعے ڈائگنوسس کر لی جائے۔ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ دمے کے مریض کو علاج میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جان لیوا ثابت بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم اپنے جیسے ملک میں، جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ کے ملکوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ استھما بہت زیادہ یعنی کہ بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور انہیں مسائل کا شکار کرتا ہے۔ اگر گھر کے اندر دیکھا جائے تو کئی وجوہات ہیں۔ ہمارے جیسے ملکوں میں خاص طور پر برومنگ یعنی کہ جھاڑو دینے کا عمل ہے، ڈسٹنگ ہے جسے صفائی ستھرائی کی جاتی ہے اور جھاڑا جاتا ہے، تو اس سے ڈسٹ بے شمار تعداد میں ڈسٹ کے پارٹیکلز ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں۔ ڈسٹ پارٹیکل بھی الرجی پیدا کر سکتے ہیں اور اگر فنگس وہاں پر موجود ہے تو اس کے پارٹیکلز بھی ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں، جراثیم معلق ہو جاتے ہیں، وائرسز معلق ہو جاتے ہیں اور وہ سانس کی نالیوں کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے اور یہ ایک کامن فیکٹر ہے، برومنگ یعنی کہ جھاڑو دینے کا عمل اور ڈسٹنگ کا عمل۔ اس کے علاوہ جو جیسا موسم ہمارے ملکوں میں ٹراپیکل کنٹریز میں گرم ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے اندر پنکھے وغیرہ چلائے جاتے ہیں اور پنکھے چلانے سے ہوا کے سرکولیشن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو جو ڈسٹ موجود ہے وہ اور زیادہ بڑے طریقے سے سرکولیٹ کرنے لگتی ہے، تو وہ بھی سانس کی نالیوں میں جاتی ہے۔ یہ تو گھروں کے مسائل ہیں۔ گھروں میں دیہاتوں میں ایندھن کے طور پر لکڑی، کوئلہ اور اینیمل مینور یعنی کہ اپلے وغیرہ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں جلانے کے لیے، اس سے بہت تعداد میں دھواں پیدا ہوتا ہے اور وہ دھواں جو ہے نا گھر کے اندر کافی مسائل پیدا کرتا ہے۔ اور یہی حالت شہروں میں بھی ہے۔ شہروں میں بھی جو سویپرز ہیں وہ برومنگ کرتے ہیں یعنی کہ جھاڑو وغیرہ دے کے سڑکوں پر اور کوڑا کرکٹ جمع کر کے فوراً اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ ایک کامن پریکٹس ہے جو کہ عام طور پر کی جاتی ہے، اور صبح سویرے آپ شہروں کے اندر بھی جگہ جگہ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ سویپرز جو ہے جمع کر کے جلا دیتے ہیں اور وہ سب دھواں جو ہے وہ گھروں میں پھیلتا ہے اور جس کی وجہ سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ جو بھی افراد وہاں پر رہتے ہیں وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور اس سے فضا بھی آلودہ ہو جاتی ہے اور اس طرح مسائل بڑھ جاتے ہیں۔
جو ایریاز جہاں پر سردی زیادہ پڑتی ہے، سردی کے لیے بھی مسائل یہی ہیں کہ ان گھروں کو گرم کرنے کے لیے مختلف چیزوں سے گرمی حاصل کی جاتی ہے، جس میں کوئلہ ہے اور مختلف چیزیں ہیں، اور سڑکوں پر بھی بچے اور بڑے سردی کو دور کرنے کے لیے کوڑا کرکٹ جمع کر کے اس کو جلاتے ہیں اور سردی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سب بے شمار مسائل ہیں جو کہ بہت بڑی اس میں تعداد میں بچوں کو استھما کی بیماری سے دوچار کر دیتے ہیں۔ اور بھی کافی چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے نا موسم جب بدلتا ہے تو اس کے ساتھ چینجز آتی ہیں، اس میں پھولوں کا نکلنا، پھولوں کے نکلنے کے ساتھ جو ہے پولنس ہوا میں بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح خزاں کے موسم میں پتے گر جاتے ہیں، پتے گرنے کے ساتھ پتوں کے اندر فنگس لگ جاتی ہے، فنگس کے اسپورس بھی ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ موسم کی تبدیلیوں کے ساتھ بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہر چیز کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان مسئلوں کو دیکھا جائے جس کے ذریعے یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی تو بیماریوں سے بچا جا سکے گا۔ اب ایک طرف تو ہم بیماریوں کا علاج کرنے کی طرف سوچتے ہیں، مگر جو ان بیماریوں کو پیدا کرنے والی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے مسائل مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بیکٹیریا ہیں، وائرس ہیں، پیراسائٹک ڈیزیزز ہیں، وہ بھی الرجی پیدا کرتی ہیں، اور ان کو بھی باقاعدہ طریقے سے دیکھنا چاہیے اور ان کو ڈائگنوز کر کے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہر چیز کے لیے ڈائگنوسس بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک کہ صحیح ڈائگنوسس نہیں کی جائے گی، صحیح تشخیص نہیں کی جائے گی، علاج صحیح طور پر نہیں کیا جا سکے گا۔ تو اگر مسائل موجود ہیں، بچوں کے اندر استھما کے مسائل موجود ہیں، تو اس کی صحیح ڈائگنوسس کر کے، تشخیص کر کے صحیح سمت کے اندر علاج کرنا چاہیے اور ان الرجی کے مسائل سے بچانا چاہیے جس کے ذریعے استھما پیدا ہو رہا ہے۔ بچوں کی سانس لینے کی بیماری جو ہے، استھما جو ہے، بچوں کے اوپر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ بچے صحیح طرح اپنی تعلیم کے اندر توجہ نہیں دے سکتے، بار بار جو ہے انہیں انفیکشن ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اسکول بھی نہیں جا سکتے، جس کی وجہ سے ان کی تعلیم کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو یہ سب مسائل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان سب کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کس طرح ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں۔